الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستو محترم سامعین، آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی، ترجمہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی یہی بتایا تھا نماز کے بارے میں۔ آئیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بتا دیا ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے سارا کچھ، اب آگے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ آئیے دوستو آپ کو بتاتا چلوں اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر ہماری درست نہیں ہے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پہلے ہم پہ وضو فرض ہے، وضو کریں۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہونی۔ وضو کے بارے میں جب کسی سے پوچھا جائے کتنے فرائض ہیں، جی اتنے فرائض ہیں، فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے کتنے فرائض ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنی سنتے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا بھئی کتنے فرائض ہیں، غسل کے حوالے سے میں نے شاید پوچھا تھا، اس نے کہا تھا تیل، تولیہ اور صابن۔ میں نے کہا یہ تو فرائض نہیں ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس نے کہا ہمارے ہاں فرائض اسی کو گنا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ سے مطلع ہونے کا، آپ سے یعنی کہ مخاطب ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ وضو کس طرح ٹھیک ہوتا ہے، وضو کے اندر کیا خامیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض اوقات دوست ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں وضو کے اندر۔ اگر بال برابر جگہ بھی خالی رہ جاتی ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ بتائیں نماز ہماری کیسے ہوگی؟ اچھا بعض اوقات نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نماز کے اندر اس کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرض کی 4تھی رکعت تھی غالباً، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا امام صاحب کے پیچھے، میرے ساتھ ہی وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہم 4تھی رکعت کے رکوع میں جانے لگے وہ بزرگ چھوڑ کر چلے گئے نماز کو نا۔ جب واپس آئے ہم نماز پڑھ چکے تھے، دعا مانگ چکے تھے، پوچھا بھئی کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے بزرگوں آپ؟ اس نے بولا یار مجھے یاد آ گیا کہ میں گھر کے اندر نا کوئی نہیں تھا، میں تالا لگانا بھول گیا تھا، دروازے سارے کھلے تھے کہیں کوئی اٹھا نہ لے، اس لیے میں نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہ دیکھیں اس کو کس طرح یاد آیا کہ میں چابی وہاں رکھے ہوں، تالے بھی سارے کھلے ہیں۔ اگر اس کی سوچ نماز سے باہر تھی تو اسی وجہ سے تو اسے یاد آیا نا۔ اس طرح سے اگر وہ نماز پوری پڑھ بھی لیتا لیکن پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوستو 2 طریقے یہ ہو گئے۔ اب تیسرا جو ہمارا آخری ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کے اندر قرآن صحیح نہ ہونا۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے پہ فرض ہے، قرأت کے ساتھ، اس کو اس کے حروف تحسین کے ساتھ۔ اب ایک ہمارا دوست ہو، اس کا نام ہے جی حامد علی، اس کو ہم بلائیں نا حمدہ کیا حال ہے، وہ بتائیں پھر آپ پہ غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ غصے ہوتا ہے تو جب قرآن کے اندر معنی ہے آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ انعمتا ہے جن پر تو نے احسان کیا، انعمتو ہم نے کہہ دیا جن پر میں نے احسان کیا۔ اللہ کے بندہ تو کون ہوتا ہے احسان کرنے والا مخلوق کے اوپر؟ وہ رب ہے نا۔ اب انعمتا کی جگہ انعمتو ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنا مطلب چینج ہو گیا، جن پر تو نے احسان کیا اور پھر وہاں بن گیا جی جن پر میں نے احسان کیا۔ دوستو یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ اور جو قرآن پاک ہے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل اور بنایا ہوا ہے، حافظ محمد حسنین، سرچ ماریں ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے اندر ہماری شارٹس ویڈیو قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ قرأت کے مطابق پہلے وہ پڑھیں، پھر جو دوست وہ ختم کر لیں، سبق ان کے مکمل ہو جائیں۔ اگر کوئی وہ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہماری لانگ ویڈیو میں وہاں جا کر وہ قرآن صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات بڑے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی جا کے مسجد میں پڑھنے سے۔ اگر مسجد میں پڑھنے سے شرم آتی تو یہ طریقہ تو ہے، موبائل کے اوپر جس طرح آپ دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی، ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری ولاگز وغیرہ فنی ویڈیوز، آپ یہ دیکھیں آپ کا فائدہ ہوگا۔
دوستو میرا تو یہی درد تھا کہ آپ سب کا نماز ٹھیک ہو جائے، آپ کو سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔